بسم اللہ الرحمن الرحیم، لاکھوں کروڑوں درود و سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان قاسم سجاد، پروگرام احوال پٹوار کے ساتھ، اور آج کے احوال پٹوار میں ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے 17 رمضان المبارک کے حوالے سے غزوہ بدر۔ غزوات کے سلسلے میں سب سے پہلا غزوہ عظیم الشان مارکہ جو ہوا، حق اور باطل کا پہلا مارکہ، جسے دیکھا جائے تو اس عظیم الشان مارکے کو جو 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو ہوا، تو اس میں حق کو فتح حاصل ہوئی۔ عظیم الشان اس مارکے کے بعد جو ہے حق اور باطل کے مابین جو ہے تمیز واضح ہوئی۔ اس کو غزوہ بدر کو جو ہے یوم فرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ سے تقریباً 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بدر کا مقام، جہاں پہ ہر سال میلے بھی لگتے تھے۔ وہیں یہ مارکہ ہوا۔ آج کے حوالے پٹوار میں مختلف علماء اکرام اور مذہبی اسکالر سے بات کریں گے اور غزوہ بدر کے واقعات اور اسباب کے حوالے سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ غزوہ بدر یہ اسلام اور کفر کے درمیان، جس طرح کہ آپ نے فرمایا ہے اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ پہلا مارکہ تھا، اور یہ عرب کی تاریخ کی ایک ایسی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کو ایک علیحدہ اور مستقل طاقت، قوت اور ریاست کے طور پہ تسلیم کیا گیا اس جنگ کے نتیجے کے بعد، اور اس جنگ کے بعد پورے عرب پہ مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی۔ اور ابھی آپ نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسی جنگ تھی جس میں دونوں لشکروں کے درمیان جو طاقت کا توازن تھا وہ خطرناک حد تک بگڑا ہوا تھا۔ مسلمان صرف 313 تھے اور کافر 1000 تھے۔ ان کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، ان کے پاس 1000 گھوڑے تھے۔ ان کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، اور ان میں سے بھی کسی کی نوک ٹوٹی ہوئی، کسی کا دستہ ٹوٹا ہوا تھا اور کوئی کند تھی، اور ان کے پاس 1000 تلواریں تھیں، اور علیحدہ ذخیرے کے اندر بھی بہت سی تلواریں تھیں۔ مسلمانوں کے پاس تیر اور کمان بھی محدود سے تھے، ان میں سے ہر ایک سپاہی کے پاس اپنی کمان تھی اور تیروں کا اپنا وہ ترکش رکھتا تھا۔ مسلمانوں کے پاس صرف 70 اونٹ تھے جو انتہائی لاغر، نحیف و نزار اور کمزور تھے، جبکہ مشرکین مکہ جو مقابلے میں کافروں کا لشکر تھا وہ روزانہ 10 اونٹ پکا کے کھایا کرتے تھے، اور ان میں سے ہر ایک کے پاس اپنی ذاتی سواری، ذاتی زاد راہ، اپنا اسلحہ تھا۔ مسلمانوں کے پاس 6 زرہیں تھیں، اور ان کا ہر سپاہی زرہ کے اندر لوہے کے محفوظ لباس کے اندر اپنے آپ کو ملبوس کیے ہوئے تھا۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو بہت سے مسلمان ایسے تھے جن کے پاس اپنے دفاع کے لیے سوائے کھجوروں کی چھڑیوں کے کچھ بھی نہیں تھا، لیکن مسلمان یہ جانتے تھے کہ نہ تیغ و تیر پر تکیہ، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر بھروسہ تھا، تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ اور یہ ایک ایسا لشکر تھا جو اپنے مقابل کے لشکر کے مقابلے میں بہت کم تھا، مگر جب جنگ کا نتیجہ سامنے آیا تو مسلمانوں کو عظیم الشان فتح حاصل ہوئی۔ صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کافر مارے گئے اور اتنے ہی قیدی بنا لیے گئے۔ اور اس جنگ میں جغرافیائی طور پر یعنی کہ زمینی طور پہ بھی جو محفوظ ترین جگہ تھی وہ کافروں کے پاس تھی۔ کافر پختہ زمین پہ تھے
اور مسلمانوں کے حصے میں ریتلی زمین آئی تھی، مگر خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ 16 اور 17 رمضان کی درمیانی رات کو بے تحاشا بارش ہوئی، تو ان کی جو پکی زمین تھی وہ دلدلی اور کیچڑ والی ہوگی، اور مسلمان جو ریتلی زمین پہ تھے اس ریت پہ پانی پڑا اور پانی جذب ہو گیا، اور وہ ریت سخت ہوگی اور اس پہ نقل و حرکت اور بھاگ دوڑ آسان ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی وجہ سے مسلمانوں کی مدد اللہ تعالیٰ نے فرمائی، آسمان سے فرشتوں کو ان کی مدد کے لیے نازل کیا اور مسلمان فتح یاب ہوئے۔ تو حفیظ جلندری نے اسی لیے کہا ہے کہ یہ فتح یابی صرف اس وجہ سے ہے کہ سارے مسلمان حق کی سربلندی کے لیے اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور ان کے حکم کے تحت نکلے تھے۔ وہ فرماتے ہیں حفیظ جلندری شاہنامہ اسلام میں کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا جو افسر تھا وہ کالی کملی والا تھا۔ اس جنگ کے بعد سب کو پتہ چل گیا کہ جنگ میں فتح کے لیے ہتھیار بھی ضروری ہیں، تلواریں، تیر، نیزے، بھالے، کمانے، یہ سارے ہتھیار بھی ضروری ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جنگوں میں جو فتح ہے وہ ہتھیاروں سے زیادہ نبی کے اشاروں پہ چلنے سے اللہ عطا فرماتا ہے۔ جیسے کہ آج کے ہے والے پٹوار میں ہم بات کریں غزوہ بدر کے حوالے سے، حق اور باطل کا پہلا مارکا، تو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی رمضان المبارک میں جو ہے وہ رمضان المبارک کو نصرت حاصل ہوئی مسلمانوں کو، اور جو ہے مشرکین تھے انہیں منہ کی کھانی پڑی۔ وہ اسی حوالے سے جو ہے ہمارے ساتھ علامہ جلالی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں اس مارکے کے حوالے سے جو ہے اسلام کی پہلی جنگ تھی، جنگ بدر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ صدق اللہ العظیم۔ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ گے۔ میں سب سے پہلے آج K2 ٹی وی اور اس کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ ایک بہت ہی اچھا قدم اٹھایا ہے کہ جتنے بھی مسلمانوں کے ایسے ایام ہیں کہ جن کو یاد رکھنا ہماری نئی نسل کے لیے ضروری ہے، ان کو اجاگر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پوری ٹیم کو اور K2 ٹی وی کو استقامت نصیب فرمائے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے غزوہ بدر۔ تو محترم حضرات، یہ غزوہ بدر ایسے حالات کے اندر پیش آیا کہ جب مسلمان بظاہر کمزور تھے، نہ ان کے پاس افرادی قوت تھی اور نہ ہی معاشرتی قوت تھی، تو لہذا اسلام مسلمان بظاہر کمزور تھے، دوسری جانب 1000 کا لشکر جرار تھا، اور ادھر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 313 صحابہ تھے، وہ بھی ان میں بچے بھی موجود تھے، بزرگ بھی تھے، نوجوان بھی تھے، لیکن دوسری جانب اسلحہ سے لیس اور بہت زیادہ ٹریننگ یافتہ اور ہر قسم کی ان کے پاس طاقت بھی تھی، مگر اللہ رب العالمین جل شانہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو بہترین کامیابی سے ہمکنار کیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں، عاجزیاں، ان کی ساریاں ایسا اثر دکھایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1000 کے لشکر جرار کو تباہ و برباد کر دیا، اور مسلمانوں کو، صحابہ کرام کو، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فتح و کامیابی سے مالا مال فرمایا۔ تو اس غزوہ سے، اس معرکہ سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے اسلاف کی طرف واپس پلٹنا چاہیے، کیونکہ پاکستان اس وقت جن حالات سے دوچار ہے، مسلمانوں پر پاکستان کے اندر، پوری دنیا کے اندر جو پابندیاں عائد ہو چکی ہیں، جو مقررہ ہو چکی ہیں پابندیاں، ہمیں چاہیے کہ ہمیں اپنے اسلاف کی طرف اپنی نظر کو دوڑانا چاہیے، فلموں کو، ڈراموں کو، فحاشی اور مجرے ایسی چیزوں کو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 300 صحابہ کرام، 313 صحابہ کرام جو غزوہ بدر کے اندر اللہ نے جن کو فتح و کامیابی عطا فرمائی، ہمارے اسلاف نے، صحابہ کرام نے کس انداز کے ساتھ دنیا کے اندر غلبہ حاصل کیا، قوت حاصل کی، تو وہ صرف میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی چیزیں ہیں، ایک صبر کے ساتھ اور دوسرا اللہ کی رضا سمجھ کے جو جہاد کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھ کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اس لیے دنیا کے اندر
جس قوم نے اپنے نبی کے طریقہ کو بلا دیا اللہ نے اس کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے شاید کہا ہے کہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہوگے اس کا زمانہ ہوگے۔ آج کے حوالے پٹوار میں ہم بات کر رہے ہیں غزوہ بدر کے حوالے سے، حق اور سچ کا پہلا معرکہ۔ اسلام میں جو پہلی جنگ ہوئی غزوہ بدر کی، اس وقت کی واقعات کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں اور اس کے سبب کے حوالے سے بھی اسی آج کے پروگرام میں دیکھا جائے تو 16 رمضان المبارک جب مسلمانوں اور مشرکین کے بیان معرکہ شروع ہوا تو اس وقت مسلمانوں کو اگر دیکھا جائے تو ریتلی زمین تھی مسلمانوں کے پاس، اور مکہ کے جو قریش تھے، جو مشرکین تھے، ان کے پاس جو جگہ تھی وہ سخت جگہ تھی، اور ان کے پاس 1000 جو ہے وہ تعداد تھی اور مسلمانوں کی تعداد تھی 313۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی فتح کے لیے، تو رب تعالیٰ کی رحمت نے جوش مارا اور جو ہے بارش ہوئی، جو 17 اور 16 جو ہے رمضان المبارک کی درمیانی شب ہے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو ریتلی زمین تھی بارش کے بعد وہ بھی پختہ ہو گئی، اور جو مشرکین کی جو پختہ زمین تھی اس میں دلدل بن گئی، تو اس کی وجہ سے بھی انہیں بھی کافی جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی۔ تو سید قدیر حسین شاہ کاظمی موجود ہیں ہمارے ساتھ، تو مزید ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے غزوہ بدر کے حوالے سے جو حق اور اسلام کا پہلا معرکہ تھا، حق اور باطل کے مابین جو معرکہ تھا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہادت ہے منظور و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ رب العزت کا ایک کرم اور ایک فضل ہوتا ہے کہ جب قومیں بنتی ہیں تو ان کے لیے کوئی رہنما آتے ہیں۔ جان کائنات نور مجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری انسانیت کے لیے رحمت بن کے آئے۔ مکہ سے مدینہ جب ہجرت کر کے آئے تو مدینہ طیبہ کے اندر چند مہینے گزرے تو جب غزوہ بدر ہوا۔ بدر ایک جگہ تھی جس کا نام بدر چاند کو بھی کہتے ہیں، بدر باز کہتے ہیں کہ بدر بن مغیرہ کے نام سے مشہور تھی۔ وہاں پہ جب یہ معرکہ لڑا گیا تو ایک طرف 1000 سے زائد وہ لوگ تھے جن کے پاس سر و سامان تھا، ایک طرف 313 بے سر و سامانی کے عالم میں تشریف لائے، مگر ان کے جو رہنما تھے، جو ان کے سردار تھے، جو ان کے آقا تھے، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ جس طرح پہلے آپ نے بیان فرمایا کہ اس موقع پہ رات کو جب بارش ہوئی تو بارش کی وجہ سے زمین دلدل بن گئی، تو مسلمان ساری رات ٹھنڈی ہوا کے مزے لے کر سوتے رہے۔ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ بلند کر کے دعا فرما رہے تھے، اے اللہ جس کا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ گیا۔ صبح جب جنگ لڑی گئی تو ایک طرف 313 تھے، دوسری طرف 1000 تھے، تو رب تعالیٰ کے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا یہ اثر تھا کہ وہ 313 1000 سے حاوی ہو گئے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے، 70 کفار کو مار دیا گیا اور 70 کفار گرفتار کر لیے گئے۔ پھر جان کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس فوج کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے مدد بھیجی، وہ فرشتوں کی صورت میں مدد بھیجی، جو آج بھی بدر کے مقام پہ وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ فرشتے اترے تھے۔ آج بھی اگر بدر کے اس واقعہ کو پڑھیں، مسلمان اس پہ غور و خوض کریں تو آپ کو ایک بات نظر آئے گی کہ جان کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر امتی وہ بذات خود ایک طاقت رکھتا ہے، شرط یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ سے اس کا تعلق ہو۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے وہاں اس طرح کے معرکہ لڑا کہ جن کے پاس نہ تلواریں تھیں، جن کے پاس نہ تیر تھے، جن کے پاس کوئی کچھ بھی نہیں تھا سوائے ایک محبوب برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس معرکے کے اندر جو شہید ہوئے ان کو جو مقام ملا تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ سارے کے سارے جنت میں چلے گئے، اور جو کفار قتل کر دیے گئے تو پھر وہ موقع بھی آیا کہ
مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یعنی اسلام کا یہ شعار بھی لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ کفار کو اٹھا کر ایک کنویں میں ڈالا گیا، ابو جہل کو بھی ڈالا گیا۔ تو جب ابو جہل کو کنویں کے اندر ڈالا گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منڈیر پر کھڑے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو جہل میں نہ کہتا تھا کہ تو اسلام کی دشمنی نہ کر، تو نہیں مانا، آج دیکھ تیرا انجام کیا ہوا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ سنتا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ آپ سے زیادہ بہتر سنتا ہے۔ ایک کافر اگر سنتا ہے تو آج بھی اگر نبی کا امتی مدینہ کی طرف منہ کرے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ کہہ کر مصطفیٰ کریم کو مخاطب کر کے آج بھی کہے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری مدد فرمائیں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ آج بھی مسلمانوں کو وہ مارکہ مل سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اگر ہمارا مقصد اور محور یہ ہو کہ شہادت ہے منظور و مقصود و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ ناظرین، جیسے کہ آج کے حوالے پٹوار میں ہم بات کریں حق اور باطل کے مارکے کے حوالے سے، غزوہ بدر کے حوالے سے، جو 17 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے جو فتح دی، جو نصرت حاصل ہوئی مسلمانوں کو، وہ رہتی دنیا تک جو ہے وہ یاد رہے گی۔ جس طرح کہ کفار مکہ کی تعداد جو ہے وہ ہزاروں میں تھی، اور جو ہے مسلمانوں کی تعداد تھی جو 313 تھی۔ تو اسی والے سے علامہ عکاشہ مدنی صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی خاص وجہ کیا تھی۔ یہ کوئی ظاہری اسباب کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ یہ ایمان اور کفر کا آپس میں ایک ایسا جوڑ تھا کہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو کوئی ایسی لڑائی شاید آپ کو پوری تاریخ میں نہ ملے کہ جس میں ایک طرف تو ساز و سامان کی اتنی کثرت ہے کہ 100 گھوڑے ہیں، اور دوسری طرف 2 گھوڑے ہیں، ایک طرف 600 زیریں ہیں، دوسری طرف اس کے مقابلے میں اسلحہ نہ ہونے کے برابر ہے، ایک طرف صرف 70 اونٹ ہیں مسلمانوں کے پاس، اور دوسری طرف وہ ہر روز 9 یا 10 اونٹ ذبح کر کے کھا رہے ہیں۔ تو ظاہری کوئی ایسی بات نہیں تھی، لیکن جو اصل معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ ایک طرف ایمان تھا اور دوسری طرف کفر تھا۔ ایمان اور کفر کے درمیان معرکہ تھا، ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت تھی، اور دوسری طرف وہ اپنی خاندانی انانیت، غرور اور تکبر تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فتح اسلام کو دی، اور آپ دیکھیں کہ جو اس غزوہ کی اہم بات ہے نا، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے، ان میں جو جذبہ تھا وہ جذبہ ایمانی تھا، اس کی مثال نہیں ملتی۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، چونکہ یہ ارادتاً لڑائی کے لیے، غزوے کے لیے نہیں گئے تھے، لیکن وہاں پہ جا کے پروگرام بن گیا تو آپ نے صحابہ کرام سے رائے چاہی، تو ایک جو ہے وہ مہاجر صحابی ہیں مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو انہوں نے ایسے کلمات کہے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ پریشان نہ ہوں، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا کہ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی جب ان پہ جہاد فرض ہوا تو انہوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جائیں، وہ جہاد کریں، ہم یہاں بیٹھیں۔ تو ان کا ایسا نہیں ہوگا، بلکہ انا معکم مقاتلون، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اور کیسے لڑیں گے؟ نقاتل عن یمینک وعن شمالک وبین ایدیک وخلفک، ہم آپ کے دائیں طرف، بائیں طرف، آگے پیچھے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مقداد بن اسود کا یہ جذبہ ایمانی دیکھا تو عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ فاشرق وجہہ، آپ کا جو چہرہ مبارک ہے وہ خوشی سے تمتما اٹھا۔ تو دوسری طرف جو انصار صحابہ ہیں ان کے بھی بارے میں بھی اگر آپ ان کا وہ جذبہ دیکھیں تو صحیح مسلم میں سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات جو ہے یہ آتی ہے کہ جب آپ نے ان سے رائے چاہی تو انہوں نے کہا کہ مطلب کلمات ایسے استعمال کیے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم دیں، لو امرتنا ان نخیزها البحر لاخذناها، اگر آپ حکم دیں تو ہم اپنی سواریوں کو سمندر میں ڈالنا چاہیں، آپ حکم دیں ہم سمندر میں ڈال دیں گے۔ یہ غزوہ بدر کیا ہے؟ بہرحال یہ وہ مارکہ تھا، ایک طرف جذبہ ایمانی تھا، قوت تھی، اللہ کے رسول کی محبت تھی، صحابہ کرام کا وہ انتہا درجے کا ایمان، تو اس کے سامنے یہ جو کفر کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو اس امت کا فرعون کہا ہے، وہ فرعون جو ہے وہ دب گیا۔ اور کیسی لڑائی ہوئی کہ آپ دیکھیں کہ وہ 313 کے قریب کا لشکر تھا، دوسری طرف 1000 کا، اور اتنا سب کچھ ساز و سامان وہ کچھ ہی لمحوں میں وہ کیا ہے وہ بکھر گیا، اور 70 کے قریب ان کے وہ مردار ہوئے۔
اور ابو جہل جو اس امت میں سب سے بڑا فرعون تھا، وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا رسوا کیا کہ بچوں نے اس کو، معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچایا۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے، جیسے کہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں آتا ہے کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ کتنی چھوٹی جماعتیں وہ اللہ کے حکم سے بہت بڑی جماعتوں پہ غالب آ جاتے ہیں، واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جنگیں جو صرف اسباب کے ساتھ نہیں لڑی جاتی، یہ جذبہ ایمانی کے ساتھ ہوتی ہیں، اور جو جذبہ ایمانی غزوہ بدر میں صحابہ کرام کا تھا، اس کی مثال جو ہے وہ آج تک نہیں ملتی۔ اور ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہم جو ہے اپنے اندر وہ ایمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کریں اور اس سے سیکھیں۔ اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے، آپ دیکھیں کہ رمضان روزے کی حالت میں اس طرح کا غزوہ پیش آنا اور لڑائی ہونا، اللہ اکبر، اس کی کوئی مثال نہیں۔ جو وہ کہتے ہیں کہ جب میدان میں وہ ان کے 1000 کی تعداد میں مشرکین پہنچے اور 313 ایمان سے لبریز جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ان کے ساتھ، تو جب ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ 3 جو نام منتخب کیے گئے ان کے جو بڑے کہ جی مارکے کے لیے ہمارے کون آئے گا سامنے کے، جب وہ تینوں کو جنم واصل کیا گیا، پھر اس کے بعد ابو جہل کو بھی جنم واصل کیا گیا، تو پھر وہ ان کے ساتھ شکست کا تو اسی وقت ان کو سامنا ہو گیا نا۔ ہاں، شروع میں نا وہ بڑے تکبر میں تھے، تو انہوں نے وہ عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ اور شیبہ بھائی تھے، اور ولید یہ عتبہ کا جو ہے نا وہ بیٹا تھا، تو تینوں آئے، تو انہوں نے آ کے عجیب طرح کا نا انہوں نے، کیونکہ یہ کلچر تھا عرب میں، کلچر تھا کہ وہ لڑائی کے شروع میں 1 to 1 فائٹ کرتے تھے، اس میں کیا ہوتا تھا کہ سب لوگوں میں ایک جوش آتا تھا، پھر لڑائی شروع ہوتی تھی۔ تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جب ادھر سے وہ آئے تو ادھر سے 3 انصاری صحابہ گئے، لیکن انہوں نے کہا نہیں ہمارا تم سے کیا جوڑ ہے، کسی ہمارے چچیرے بھائیوں کو بھیجو، وہ رشتہ دار تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبیدہ، حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھیجا، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو فوراً ہی اس کو پچھاڑ دیا، سیدنا حمزہ نے بھی رضی اللہ عنہما، اور جو سیدنا عبیدہ ہیں انہوں نے کافی ان کے مقابلے میں عتبہ تھا، کافی ان کی آپس میں، اور دونوں یہ عمر رسیدہ تھے، کافی دیر تک وہ تلوار زنی ہوتی رہی۔ آخر میں بہرحال وہ عبیدہ تو وہیں پہ قتل ہو گیا، اور سیدنا عبیدہ بھی زخمی ہو گئے، اور اس سفر کی واپسی پہ وہ بھی شہید ہو گئے۔ تو اس کے بعد پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی۔ اسلام کے پاسبان محافظ اور جہانسار ایسی بے جگری سے لڑے کہ چند ہی لمحوں میں جو ہے وہ مشرکین کو بچھاڑ کے رکھ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کے صدقے رب ذوالجلال نے مسلمانوں کو نصرت عطا فرمائی، اور اگر دیکھا جائے تو تاریخ میں ایسا یہ معرکہ تھا جس کی مثال آج بھی نہیں ملتی۔ جنگ بدر جو اسلام کا پہلا معرکہ تھا، جو حق اور باطل کے مابین جو معرکہ لڑا گیا، دیکھا جائے تو غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا، سب سے پہلا یہ غزوہ تھا، جس کے بعد جو ہے حق اور باطل کے مابین تمیز کی گئی۔ آج کے حوالے پٹوار میں اتنا کچھ ہی ہے۔ جب بھی خدا کے حضور سجدہ ریز ہوں، اپنے اس 22 بیٹے کو دعا میں یاد رکھنا۔ خدا حافظ۔